جیلیٹن یہ بہت ہی بڑا جزء ہے، بہت اہم جزء ہے. اس کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اشیاء کو گاڑھا کرنا، ان کو لیسدار بنانا، ان کو جوڑنا. کھانے پینے کی اشیاء میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے، اور اسی طرح جو فارماسیوٹیکل ہے اس کے اندر بہت زیادہ استعمال ہے، کاسمیٹکس کے اندر بہت زیادہ استعمال ہے. کھانے پینے کی اشیاء میں 60% سے اوپر اس کا استعمال ہے. کاسمیٹکس میں اسی طرح اچھا خاصا اس کا یوزیج ہے، اور فارما کے اندر کہا جاتا ہے کہ 70 سے 80% تک اس کا استعمال جو ہے وہ ہوگا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا اہم چیز ہے. تو ہماری روزمرہ کی چیزوں میں جتنا یہ ہم جو کیپسول کے خول وغیرہ ہوتے ہیں یہ جیلیٹن سے بنتے ہیں عام طور پہ. گھروں میں جو جیلی استعمال کرتے ہیں آپ لوگ میٹھے کے طور پر جو استعمال کی جاتی ہے یہ جیلیٹن ہے بنیادی طور پر. اسی طرح یہ اور ٹافی وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ بہت زیادہ اس کا استعمال. سیرپ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، مختلف قسم کے شربت بنتے ہیں، ان کے اوپر اس کا استعمال کیا جاتا ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ جیسے میں نے دہی کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہ یہ جو بازاری دہی ہے، ایک تو جو کنڈے وغیرہ میں بنی ہوئی ہے، یہ ایک جو پیکنگس میں ہوتی ہے، جو پیکنگ میں دہی ہے اس میں پانی کیوں نہیں چھوڑتا؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جیلیٹن کو ڈال دیتے ہیں. جیلیٹن ڈالنے سے وہ 40 دن تک پانی دہی زیادہ نہیں ہوتا. تو یہ اس کا استعمال اس میں بھی ہے. اب اس کے سورسز کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کے سورسز عام طور پہ سب سے بڑا سورس ہے وہ خنزیر ہے، پھر اس کے بعد گائے ہے، اس کے بعد پھر مچھلی میں سے 1% ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ پلانٹ بیسڈ بھی یہ ہے. لیکن پلانٹ بیسڈ میں یہ کولیجن سے چونکہ نکلتا ہے، جیلیٹن کولیجن سے بنتا ہے، اور کولیجن صرف جانوں کی ہڈیوں سے کھال سے نکل سکتا ہے. تو اس لیے خالص جس کو جیلیٹن کہا جاتا ہے وہ سبزیوں سے نہیں بنے گا. لیکن یہی ٹیکسچر کسی اور مادے سے مل سکتا ہے جس کو جیلیٹن کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے میں نے بتایا ٹافیز میں، آئس کریم میں، دہی پوڈنگ وغیرہ ان کے ساتھ کھانے میں استعمال کر سکتے ہیں. میٹھی اشیاء ہیں، کیپسولز ہیں، یہ مختلف آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے یہ براؤن کلر کا جو ٹیکسچر ہے، پہلے کی جو کتابیں وغیرہ جوڑی جاتی تھی، کتابیں کو جلد بندی کی جاتی تھی، تو ابھی تو یہ گلو وغیرہ یہ گوند وغیرہ آ چکا ہے. اس سے پہلے یہ سریش ملا کرتی تھی. یہ جو سریش تھی یہ عام طور پہ ہڈیوں کو بوائل کرتے تھے. ہڈیاں بوائل کر کے بالکل وہ جب اس کے اندر مکس ہو جاتی تھی پانی میں، پھر اس کو لمبے کسی اس پہ جگہوں پہ ان کو پھیلا دیا جاتا تھا. پھر یہ خشک ہو جاتی ہے، پھر اس کو ڈی ہائیڈریٹ ہونے کے بعد، خشک ہونے کے بعد ان کو پیس کے سفوف بنا لیا جاتا تھا. تو یہ جو براؤن کلر کا آپ کو سفوف نظر آ رہا ہے یہ وہ سفوف ہے جو سریش ہے، اور یہی جو ہے یہ استعمال ہوتا تھا. اب آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگ ہیں جو کہ شاید بلو بینڈ مارجرین بہت کھاتے ہیں نا. یہ جو مارجرین ہے بنیادی طور پر یہ جو مارجرین، اگر آپ اس کی ہسٹری میں جائیں گے تو یہ بہت پورا وقت جو ہے نا یہی لے جائیں گے. قصہ مختصر یہ کہ فرانس کے اندر اپنے فوجیوں کو وہ لوگ مکھن کھلایا کرتے تھے. جب فوج بڑھ گئی تو مکھن کا حصول جو ہے وہ کم ہو گیا. تو وہ جو لوئی پاسٹر کیا نام تھا اس کا، 5واں چھٹا جو تھا، اس نے اعلان کیا کہ جو اس کا متبادل پیش کرے گا اس کو پتہ نہیں کتنا انعام دیا جائے گا. تو اس سے پہلے نباتاتی آئل جو ہے وہ دریافت ہو چکا تھا. تو کسی نے پھر یہ جیلیٹن جو ہے اس کے اندر شامل کر کے اور یہ مکھن کی ایک شکل بنا کے ان کے سامنے پیش کی، نام لیا. پھر اس کے بعد ایک دوڑ شروع ہو گئی، اور پھر آہستہ آہستہ مارجرین جو ہے یہ وجود میں آ گئی. یہ وہ مارجرین تھا جو مکھن کے متبادل کے طور پر اس کو استعمال کیا جا رہا تھا. لیکن ایک چیز میں آپ کو پھر بتا دوں کہ آپ لوگ مکھن استعمال کیا کرتے ہیں، مارجرین میں کوئی فائدہ نہیں. مکھن جو ہے یہ چکنائی ہے، یہ ذہن کی، خاص طور پہ جب ذہنی کام آپ کرتے ہیں یا بچوں کی بلوغت کے دوران، یا بچے جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں ان کی نشو و نما میں یہ چکنائی کا بہت بنیادی یہ کردار ہے. اور اگر یہ بڑھتے ہوئے بچوں کو اگر آپ نے مکھن یا یہ چکنائی یہ چیزیں اگر آپ نے اصلی والی نہیں دی تو ان کی ذہنی نشو و نما ہے اس کے اندر یہ رکاوٹ آ سکتی ہے. اب اس کے متبادل میں مارجرین کھلائیں گے، مارجرین سے کوئی نشو و نما نہیں ہوگی. تو لیکن یہ کیا ہے، ایک ہمارے یہاں ایڈورٹائزمنٹ اس طرح کر دی جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بس کھاتے جائیں، 1 فٹ قد بڑھ جائے گا، دماغ ٹھیک ہو جائے گا، پہلے کچھ نہیں آتا تھا سب کچھ آ جائے گا. اس لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، اور یہ چیزیں جو ہے یہ نقصان دہ ہیں.
آپ بھی اگر اپنی خوراک کا استعمال اگر رکھتے ہیں تو اس میں مکھن کو استعمال کریں, مارجرین کو استعمال نہ کریں. کمپنی والے اس لیے ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. تو خیر یہ اس کی مختلف قسم کے اس کی سچویشن ہوتی ہیں. اس کو جب ریفائن کر لیا جاتا ہے تو یہ آپ جو سفید قسم کا صفوف دیکھ رہے ہیں تو اس صفوف کی شکل میں ہی آ جاتا ہے. اسی طرح یہ لیکوڈ کی شکل میں بھی ہوتا ہے, جیسے آپ نیچے پیالے میں دیکھتے ہوں گے. تو یہ تینوں حالتوں کے اندر اس کو انڈسٹری میں استعمال کیا جاتا ہے. اس میں آپ دیکھ لیں کہ دنیا بھر میں اس کی پیداوار جو ہے بہت زیادہ ہو چکی ہے. 44 سے 45% صرف خنزیر سے حاصل کیا جاتا ہے, اور 70% سے زائد یعنی کہ 78% یورپ اور امریکہ میں حاصل کرتے ہیں, اور گائے اور خنزیر کو ملا کے اس کا وہ ہڈیوں سے اس کو اخذ کیا جاتا ہے یا کھال سے استعمال کر لیتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیلیٹن کا استعمال کس قدر زیادہ ہے. پاکستان کے اندر بھی جیلیٹن کی فیکٹریز موجود ہیں, ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں جیلیٹن نہیں بنتا بھی ہے. اور دنیا کی حلال سرٹیفائڈ کمپنی جیلیٹن بنانے والی وہ بھی پاکستان کے اندر موجود ہے, جس کے اندر جو جیلیٹن وغیرہ ہے وہ الحمدللہ پوری دنیا میں ہو جاتا ہے. لیکن اس کمپنی میں 1 سال کا آرڈر پہلے سے بک ہوتے ہیں. آج آپ نہیں کر لیں, سال کا آپ کو ٹائم ملے گا, اس سال میں کو نہیں ملے گا, اتنے یعنی اس کی ڈیمانڈ ہے. لیکن یہاں پہ بھی سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, پہلے ہوتا تھا جانور مرتا تھا, کچھ عرصہ اس کی گل سڑک کے ٹوٹ جاتا تھا, پھر اس کی کھال اترتی تھی, اس کے اندر بھی باقیات وہ ختم ہوتی آخر میں ایک پنجر بچ جاتا تھا ہڈیوں کا, وہ بھی پتہ نہیں کتنے مہینے لگتے تھے, سال لگتے تھے کہ جا کے وہ پنجر بھی ختم ہو جائے گا. اب کیا ہوتا ہے, ادھر جانور مرتا سب سے پہلے کھال اترتی ہے, گوشت اس کا مارکیٹ میں آتا ہے. دوسرے جانور میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے پھر بھی اگر وہ کچھ ہو گیا معاملہ تو اس کی گوشت ہٹا کے اس کی جو ہڈی ہے پورے کا پورا پنجر جو ہے اس کو لے کے, اور پاکستان کے اندر 2 مراکز ہیں. ایک بڑا مرکز جو ہے وہ وزیر آباد کے اندر جہاں پہ ہڈیاں ملتی ہیں. بون کلیکٹرز دنیا پاکستان بھر کے جتنے بھی ہڈیوں کو اکٹھا کرنے والے ہیں وہ ہڈیاں اکٹھی کر کے وہاں پہ پہنچاتے ہیں. یہاں کراچی کے اندر بھی ویسے ہی ہے بون کلیکشن سینٹر, تو وہاں پہ وہ پہنچاتے ہیں. وہاں سے وہ ہڈیاں جو ہے ان کو پھر مختلف فیکٹریوں میں بیچتے ہیں, اور وہاں سے پاکستان سے باہر بھی جاتے ہیں. اب زیادہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں کیونکہ پاکستان سے باہر ریٹ زیادہ ملتا ہے, پاکستان میں ریٹ کم لیتے ہیں. دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے, قصور کے اندر سب سے بڑا مرکز ہے کھالوں کا, کھالیں وہاں بھی اکٹھی ہوتی ہیں. اس لیے جو کھالوں سے جو جیلیٹن بناتے ہیں وہ کھالیں وہاں سے قصور سے وہ لیتے ہیں, اور جو ہڈیوں سے بناتے ہیں وہ وزیر آباد سے لیتے ہیں. اب جو کھالوں والا ہے معاملہ تو اس کا جو کہہ سکتے ہیں کہ پروسیس سے گزارا اور اس میں معاملہ ہو گیا. لیکن یہ جو ہڈیاں وغیرہ ہوتی ہیں اس میں کچھ پتہ نہیں ہوتا حلال جانوروں کی یا حرام جانوروں کی ہیں, لیکن وہ بھی بہت تیز ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی قسم ہے جیسے حلال ہڈیاں ہیں, بوری میں لے جاتے ہیں نا ہڈیاں, تو وہی بتائیں گے کہ حلال ہڈیاں ہیں. ہوتی تو اس میں کچھ نہ کچھ حلال ہے, لیکن ساری کی ساری حلال ہے یہ کچھ نہیں ہوتی. دوبارہ یہ بھی ایک مسئلہ ہے, لیکن اکثریت ہم پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان ملک کا امید ہے حلال ہی ہو. اس کے متبادل یہ کچھ چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں.